سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب ایک عظیم واقعہ پیش آیا جس نے اسلام کی تاریخ بدل دی۔ یہ تھی جنگ بدر۔ یہ وہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں اور کفار مکہ کا براہ راست مقابلہ ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب رسول اکرم نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور ان کا مال، گھر اور عزت چھین لی۔ مکہ کے سردار ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے جس میں مکہ کے لوگوں کا مال بھی شامل تھا۔ نبی کریم کو اطلاع ملی کہ یہ قافلہ واپسی پر گزرے گا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ اس قافلے کا راستہ روکیں تاکہ مسلمانوں کے چھینے گئے مال کا کچھ بدلہ لیا جا سکے۔ ادھر ابو سفیان نے قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ میں پیغام بھیجا جس پر قریش کے تقریباً 1000 سپاہی، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ جیسے بڑے سردار بھی شامل تھے، بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ وہ ہتھیاروں میں بھی کمزور تھے مگر ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ رسول خدا نے بدر کے میدان میں خیمہ لگایا، فوج کو صفوں میں منظم کیا اور رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ صبح ہوئی تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ سب سے پہلے مبارزے کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں اترے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ نکلے۔ مقابلہ سخت ہوا اور تینوں مشرک سردار مارے گئے۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور تھے۔ سورۃ آل عمران 123۔ مسلمانوں نے بہادری سے لڑائی لڑی۔ کفار کے مشہور سردار ابو جہل کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا۔ دن کے اختتام پر قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، جبکہ مسلمانوں کے 14 جانسار شہید ہوئے۔ یہ جنگ اسلام کی پہلی فتح تھی۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ بدر کی فتح نے مدینہ میں مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیا اور ان کے دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ رسول اکرم نے قیدیوں کے ساتھ رحم و انصاف کا برتاؤ کیا۔ جو مسلمان بچوں کو تعلیم دینے پر راضی ہوئے، انہیں آزاد کر دیا گیا۔ یوں جنگ بدر صرف ایک لڑائی نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی ایک لازوال داستان بن گئی، جو آج تک اہل ایمان کے دلوں کو جوش اور یقین عطا کرتی ہے۔